لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ما صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابنته السيدة الأزراء الزهراء الحوراء الصديقة بالأقوال المباركة بالأفعال الطاهرة بالأحوال حبيبة حبيب الرحمن وسيدة النسوان وصفية الرحمن راحت روح المصطفیٰ صاحبت شجرت الطوبہ اعنی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ولعنت الدائمۃ علی ظالمیہا وقاتلیہا وغاصبی حق زوجہا المظلوم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال صلوات علی محمد وآل محمد شب شہادت ایک روایت کے مطابق یقیناً زمانے کے امام جنت البقیع میں ہوں گے یا اپنی دادی کی قبر پر ہوں گے اور خون کے آنسو بہا رہے ہوں گے. زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے اور ان کی مکمل سلامتی کے لیے سب مل کر بآواز بلند دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. شہزادی کونین کی خوشنودی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، خمسہ مجالس کی 5ویں اور آخری گفتگو ہے.
جس آیہ مجیدہ کو بطور عنوان بیان آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا گیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ نور سے ہے۔ آیت کا نشان 36 ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، گھروں میں سے کچھ گھر ایسے ہیں جن کو بلند کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اس سے اندازہ یہ لگانا چاہیے کہ جن کی عظمت کا حکم خود خدا دے رہا ہے، وہ گھر خود خدا کی نگاہ میں کتنے بلند ہوا کریں گے۔ سامعین محترم، اللہ نے گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا، دستے سوال بلند کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں پالنے والے کن گھروں کو بلند کرنا ہے؟ کیا معیارات خود سے طے کرتے جائیں اور خود سے ہر گھر کے آگے جھکنا شروع کر دیں، ہر گھر کا احترام کرنا شروع کر دیں؟ تو بعید نہیں پروردگار عالم کی آواز آئے کہ دیکھو، معیار بتانا ہمارا کام ہے، عزت کرنا تمہارا کام ہے۔ ہم معیار تمہیں طے کر کے دے رہے ہیں، تمہارا کام ہے تم اس معیار پر پرکھو، ان علامات پر گھروں کو پرکھتے جاؤ، جو گھر ان علامتوں پر اترتے جائیں اس کا احترام کرتے چلے جاؤ۔ پالنے والے علامتیں کون کون سی ہے؟ کا پڑھو آیت وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس گھر کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دوسری علامت يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، دوسری علامت یہ ہے کہ اس گھر میں صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح کی جاتی ہے۔ سامعین محترم، جب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم نے فقط اس آیت کو پڑھ کر سنا دیا، بلکہ پڑھ کر بھی سنایا اور عمل کر کے بھی بتایا کہ کیسے گھروں کا احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم خود بتا چکے تھے کہ ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، لیکن سب سے بلند گھر کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، ماں صلی علی محمد۔ ہاں جزاکم اللہ، کوشش کریں شروع سے ہی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جڑ جایا کریں۔ سامعین محترم، تو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ گھروں کو بلند کرنا ہے، پیغمبر اکرم نے آیت کو پڑھ کر بھی سنایا اور پھر گھروں کا احترام کر کے بھی بتایا۔ کیسے احترام کیا؟ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ روزانہ رسول اللہ، اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، 6 مہینے تک یا 9 مہینے تک روزانہ رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ رسول اللہ ہر نماز کے بعد دروازہ فاطمہ پر آ جاتے تھے، اور دروازہ فاطمہ پر آ کر رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے اور چوکھٹوں سے جواب آتا تھا۔ جب آتے تھے تو اکیلے آتے تھے نہیں، بلکہ اپنے ساتھ صحابیوں کو لے کر آتے تھے اور صحابیوں کو رکھتے تھے پیچھے، اور اس کے بعد اشارہ کر کے سامنے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو۔ سامعین محترم دیکھیے، اہل بیت میں کون کون شامل ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ امامیہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد 4 معصومین علیہ السلام ہے، بس یہ اہل بیت ہیں، لیکن جو فریقین ہیں، جو ہمارے مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، پنج تن بھی ہیں، رسول اللہ کی ازواج بھی ہیں اور رسول اللہ کے ازواج اصحاب بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اور کئی دلیلیں ان کو پیش کی جاتی ہے، لیکن ایک دلیل یہ ہے کہ دیکھو اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول نے احترام کرنا شروع کیا تو رسول اللہ نے کسی زوجہ کے گھر پر سلام نہیں کیا، کسی زوجہ کے گھر پر نہیں گئے، بلکہ ازواج کے گھر کو چھوڑ دیا، اصحاب کو پیچھے رکھا اور سامنے اشارہ کر کے سلام کیا کہ اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت میں فقط اور فقط یہ گھرانہ شامل ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، اس سے یہ گمان ہرگز نہ جانا چاہیے کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ کا جو ہے وہ احترام نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم اہل بیت کو افضل سمجھتے ہیں، اہل بیت پر ہم کسی کو فوقیت نہیں دے سکتے، اہل بیت کا مقام زیادہ ہے اور صحابہ کا مقام کم ہے، لیکن احترام ضرور کرتے ہیں اور اہل بیت کو افضل مانتے ہیں۔ اس پر میں آپ کے سامنے دلیل کے طور پر اہل سنت علماء میں سے ایک کا قول پیش کر دیتا ہوں، اور شب جمعہ کی مجالس میں غالباً ایک دفعہ پیش کیا بھی ہے، کہ اہل سنت کے امام ہیں جن کا نام ہے امام احمد ابن حنبل۔ 4 فرقے آپ جانتے ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی فرقہ۔ جو حنبلی فرقہ ہے اس کے بانی کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا، کہا بابا جان ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا بابا جان سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 10 صحابیوں کے نام بتائیے اور خیال رہیے کہ ہر صحابی کو افضلیت کے اعتبار سے بتائیے، یعنی پہلے پر فلاں صحابی افضل ہے، دوسرے پر پھر اس سے کم فضیلت والا یہ ہے، تیسرے پر اس سے کم، چوتھے پر اس سے کم، 10 صحابیوں کے آپ نام بتا دیجئے۔ اب باپ نے جو ہے وہ ایک ایک کر کے بتانا شروع کیے، کہا بیٹا پہلے پر وہ فلاں ہستی ہے،
دوسرے پر وہ فلاں آتے ہیں، تیسرے پر فلاں کا نام ہے، چوتھے پر وہ، پانچویں پر یہ، چھٹے پر ان کا بیٹا، ساتویں پر یہ، آٹھویں پر یہ، 10 کے 10 نام بتا دیے۔ اب جب 10 نام بتائے تو تاریخ لکھتی ہے کہ بیٹا باپ کو ایسے گھور کر دیکھنے لگا، تو باپ پریشان ہو گیا کہ یہ مجھے گھور کر کیوں دیکھ رہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، میں نے تو تمہارے سوال کا جواب دیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا بابا علی سے اتنا بغض اچھی بات نہیں ہوا کرتی، علی سے بغض اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے صحابیوں کا نام پوچھا تھا، کم از کم 10ویں نمبر پر ہی علی کا نام تو لے لیتے، ایک تو علی کا نام لے لیتے، آپ نے علی کو شمار ہی نہ کیا۔ اب دیکھیے باپ تو پھر باپ ہوا کرتا ہے، فوراً اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو تم نے مجھ سے صحابہ کا پوچھا ہے، اہل بیت کا نہیں پوچھا ہے، علی کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا بیٹا یاد رکھنا، یہ بات اپنے دامن سے باندھ لو کہ صحابہ کی مثال دودھ کی طرح ہے اور اہل بیت کی مثال پانی کی طرح ہے۔ بیٹا پھر پریشان ہو گیا، بابا جان آپ نے صحابہ کو پھر بڑھا دیا، اہل بیت کو آپ نے پھر نیچا کر دیا، کیونکہ دودھ کی قیمت ہوتی ہے، پانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، آپ نے صحابہ کو برتری دے دی، آپ نے صحابہ کو بڑھا دیا۔ تو امام احمد ابن حنبل نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ دیکھو بیٹا فقہ کا قانون ہے، میں نے صحابہ کو دودھ سے مثال دی ہے، اہل بیت کو پانی سے مثال دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فقہ کا قانون ہے کہ دودھ خود پاک ہوتا ہے، دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا، پانی خود بھی پاک ہوتا ہے، دوسروں کو پاک کر بھی سکتا ہے۔ تو صحابہ خود تو پاک ہیں، دوسروں کو پاک کر نہیں سکتے، اہل بیت خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو پاک کر بھی سکتے ہیں۔ سامعین محترم بس یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پانی میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو پاک کر دے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دے دیں بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک عین نجس جانور، عین نجس آپ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ عین نجس کہتے ہیں جس کی نجاست اس سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجس ہی رہے گا، کبھی بھی نجاست دور نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک عین نجس جانور کو حوالے کر دیں دریا کے، اور دریا کے کنارے جا کر باندھ دیں، وہ دریا کا پانی جو ہے وہ موجیں مارتا ہے، آتا ہے جاتا ہے اور اس کو چھوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آپ نے کئی دنوں تک رکھ دیا، مجھے بتائیے یہ عین نجس جانور پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ سارے جواب دیں بھائی، پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ قصور کس کا ہے؟ عین نجس جانور کا ہے یا پانی کا قصور ہے؟ قصور کس کا ہے؟ عین نجس جانور کا قصور ہے یا پانی کا قصور ہے؟ آپ کہیں گے عین نجس جانور کا قصور ہے، کیونکہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ پاکیزگی کو قبول کر سکے، ورنہ پانی تو پاک کر سکتا ہے۔ اب توجہ رکھیے، بڑے بڑے بیٹھے رہے رسول کے پاس، بڑے بڑے رسول کے پاس بیٹھے رہے، پاک نہ ہو سکے، اس میں رسول کا قصور نہیں، ان کی اپنی غلطی ہے کہ پاکیزگی قبول نہ کر سکے، اپنی کوتاہی ہے، کیونکہ رسول تو ہے طہارت کا سمندر، رسول میں تو پاکیزگی کی صلاحیت ہے، رسول تو پاک کر سکتا ہے، لیکن ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ پاکیزگی کو قبول کر سکے۔ لہذا سامعین محترم شروع میں ہی میں نے کہا کہ خبردار یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم صحابی کا احترام نہیں کرتے، ہم صحابہ کا بہت احترام کرتے، دل سے چاہتے ہیں صحابیوں کو، دل سے لگا کر رکھتے ہیں ہم صحابہ کو، اور لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو صحابیوں کو برا کہتے ہیں۔ گھبرا گئے آپ؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو صحابیوں کو برا کہتے ہیں، اور ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو برے کو صحابی کہتے ہیں، دونوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے ترازو برابر رکھا ہوا ہے، ہم ہر صحابی کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو ہر صحابی کے قدموں میں گرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو بطول کے قدموں میں گرا دے، وہ بھی اپنے آپ کو زہرا کے قدموں میں گرا کر رکھے۔ لہذا سامعین محترم صحابی کے احترام کا فارمولہ یہ ہے کہ جناب زہرا راضی ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی ہم احترام کرتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم پہلا میں نے احترام کا طریقہ بتایا آپ کو، وہ کیا کہ رسول اللہ دروازہ زہرا پر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، صحابہ کو پیچھے رکھتے ہیں، ازواج کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت یہی ہے، اور پھر سلام کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، کلما دخلت فاطمہ فقام رسول اللہ، جب بھی فاطمہ آتی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ دن میں ایک بار آتی ہیں تو رسول اللہ ایک بار کھڑے ہوتے ہیں، روایت میں لفظ ہے کلما، جب کبھی، یعنی اگر فاطمہ دن میں 100 مرتبہ آ رہی ہے تو کائنات کا رسول 100 مرتبہ فاطمہ کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے۔ لہذا سامعین محترم صرف کھڑے ہوتے نہیں، اپنے مقام سے آگے بڑھتے، صرف آگے بڑھتے، فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فاطمہ کے ماتھے کو چومتے، اس کے بعد فاطمہ کے دونوں ہاتھوں کو چومتے،
وَأَجْلَسَهَا بِمَجْلِسِهِ، اور فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. فاطمہ خود نہیں بیٹھتی، رسول اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، رسول اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. سامعین محترم، رسول کی جگہ پر ہر ایک نہیں بیٹھ سکتا. ہر بندہ، ہر ایرا گیرا رسول کی مسند پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا. دلیل کے طور پر ایک روایت اہل سنت کی کتاب سے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ کی زوجہ ہے جن کا نام ہے جناب ام حبیبہ. بڑی خطرناک رشتہ داری ہے ان کی. ابو سفیان کی بیٹی، حاکم شام کی بہن، یزید کی پھوپھی. کتنی خطرناک رشتہ داری ہے. سارے کے سارے جو ہے وہ مجرم گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی خطرناک رشتہ داری رسول اللہ کی زوجیت میں ہے اور رسول اللہ کے عقد میں آ گئی. اب ایک دن ان کے ابا جان کو شوق اٹھا کہ چلو بیٹی کی جو ہے وہ زیارت کر کے آتے اور ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں. ابا حضور پہنچ گئے، گھر پر دستک دی، بیٹی نے استقبال کیا، گھر میں بلایا. اب ابو سفیان گھر میں آیا تو دیکھا رسول اللہ کی مسند بچھی ہوئی تھی. باپ نے چاہا جا کر مسند پر بیٹھے. اس سے پہلے کہ باپ بیٹھتا بیٹی نے مسند کو کھینچ لیا، بیٹی نے مسند کو کھینچ کر سمیٹ لیا. اب باپ جلال میں آ گیا، کہا میں اتنے دنوں بعد تم سے ملنے آیا، تم نے یہ احترام کا صلہ دیا، تمہیں چاہیے تھا میرا احترام کرو، میں تمہارا باپ ہوں. بیٹی کا جواب سنیے گا، کہا باپ ہوں گے اپنی جگہ پر، باپ ہوں گے اپنی جگہ پر، لیکن میں کسی نجس بندے کو پاکیزہ مسند پر نہیں بیٹھنے دے سکتی. یعنی رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا، رسول کی زوجہ نے فیصلہ کر دیا رسول کی مسند پر وہی بیٹھے گا جو پاکیزہ ہو، نجس انسان نہ ہو. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر باآواز بلند. جزاکم اللہ. بس ایک روایت سن لیجئے، مجھے اجازت دیں، میں منزل مصائب پر جا رہا ہوں. آج مصائب تفصیلاً ہوں گے کیونکہ آخری شب شہادت، آج اگر مصائب نہ پڑھے جائیں تو یہ زیادتی ہوگی. سامعین محترم، دو طریقے بتا دیے: دروازہ زہرا پر سلام، اس کے علاوہ جب بھی جناب زہرا آتی ہے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب تیسرا احترام کیسے کر کے بتایا سنیے. رسول اللہ نے وقتاً فوقتاً جناب زہرا کے دروازے کو متعارف کروایا. وقتاً فوقتاً جو صحابی آتا بیٹھا ہوتا، رسول اللہ اس دروازے کی اہمیت بتاتے کہ دیکھو یہ دروازہ اس اہمیت کا حامل ہے. وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے. اور جو سائل بھی آتا اسے دروازہ فاطمہ کی طرف بھیج دیتے. آپ مجھے بتائیے، کائنات کا رسول خود نہیں دے سکتا؟ خود بھی دے سکتا ہے، لیکن احترام کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. بھیج دیتے تھے دروازہ فاطمہ کی طرف کہ جاؤ یہاں سے لے کر آ جاؤ، اور پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو جب کبھی مشکل میں پڑو تو در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دروازہ فاطمہ پر آ جانا، یہاں سے مشکل حل ہو جائے گی. سامعین محترم، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. صلی علی محمد. ہاں جزاکم اللہ. برائے مہربانی توجہ جو ہے وہ خالی میری طرف رکھے، دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں. دائیں بائیں جو ہے وہ نہ دیکھیں کیونکہ ویسے بھی جو ہے وہ ہماری عبادت دائیں بائیں دیکھنے سے باطل ہو جایا کرتی ہے. لہذا سامعین محترم اب میری طرف توجہ رہے آپ کی. رسول اللہ بھیجا کرتے تھے دروازہ فاطمہ پر، جاؤ جا کر وہاں سے لے کر آؤ. اب ایک روایت سن لیں، اور تھوڑی سی تفصیلی روایت ہے لیکن اس میں پیغام بھی، اور میں اسی سے منزل مصائب پر چلا جاؤں گا. ایک اعرابی سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ اعرابی کہتے ہیں بدو انسان کو، جاہل انسان کو. بنی سلیم ایک قبیلہ تھا، کافر قبیلہ تھا. اس کا ایک شخص تھا، ایک جاہل تھا، ایک کافر تھا. یہ صحرا سے گزرا، توجہ رکھیے گا، صحرا سے گزرا. جب صحرا سے گزرا تو اس کی نگاہ پڑی ایک گو پر. گو آپ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ ایک جانور ہے جو چپکلی کی مانند ہوتا ہے، جسے گو کہا جاتا ہے اردو میں، فارسی میں سوسمار کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسے ضب کہا جاتا ہے، زواد اور با. ٹھیک ہے. اور پرانے زمانے میں یہ چور ڈکیٹ جو ہوتے تھے وہ چھتیں پھلانگنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ جو ہے وہ اسے رسی میں باندھتے تھے اور جیسے ہی جو ہے وہ اوپر پھینکتے تھے جا کر یہ دیوار پہ چپک جاتی تھی، پھر اس کی مدد سے جو ہے وہ چھتیں پھلانگ لیا کرتے تھے. تو پرانے زمانے میں اس لیے جو ہے وہ اسے استعمال کیا جاتا تھا. تو اس بدو نے دیکھا کہ جو ہے وہ صحرا سے ایک جو ہے وہ گو گزر رہی ہے. اس نے اس کو اٹھایا، اپنی آستین میں ڈال لیا، اور آستین میں ڈال کر شہر میں آ گیا. اور جیسے ہی پہنچا تو نگاہ پڑی مسجد پر. مسجد میں نگاہ پڑی، رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے. مسجد میں آ گیا. جیسے ہی مسجد میں آیا تو اس نے آ کر فوراً رسول اللہ سے کہا یا محمد. اچھا آپ دیکھیے، رسول اللہ کے اخلاق کی ایک صفت تھی اور ایک عادت تھی رسول اللہ کی. کیا کہ اگر رسول اللہ کو کوئی کہتا تھا نا یا محمد تو رسول اللہ سامنے سے پلٹ کر کہتے تھے یا محمد. اگر کوئی کہتا تھا یا احمد تو رسول اللہ کہتے تھے یا احمد. کوئی کہتا تھا یا ابو القاسم تو رسول اللہ اخلاقاً کہتے تھے یا ابو القاسم. لیکن کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ تو رسول اللہ کہتے تھے لبیک. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ کے یہ اخلاق کی جو ہے وہ ہمیشہ عادت تھی، یہ صفت رہی ہے رسول اللہ میں. تو اس نے آ کر کہا یا محمد، تو رسول اللہ نے اخلاقاً سامنے سے کہہ دیا یا محمد. کہا انت ساحر الکذاب، کافر ہے. کہا تم سب سے بڑے جادوگر ہو، رسول اللہ کو کہہ رہا ہے. کہا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو.
काज़िब नहीं कहा कज़्ज़ाब, कहा तुम सबसे बड़े झूठे हो। और कहा अल्लज़ी मा अज़लतिल खज़रा, का ऐसे झूठे हो कि जिस पर कभी आसमान ने साया नहीं किया है। रसूलुल्लाह से कह रहा है। अब जैसे ही कहा उसके बाद कहने लगा या रसूलुल्लाह, या मोहम्मद, आप ये समझते हैं कि आप कोई अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और अल्लाह का कोई दीन भी है और कोई अल्लाह भी है? ये आपकी सारी मन घड़त बातें हैं जो आपने लोगों को बताई है। कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई खुदा नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। और उसके बाद कहा अगर मुझे खौफ ना होता कि मेरा कबीला मुझे जल्दबाज कह देता, ला ज़रबतुका बिसैफी हाज़ा, इसी तलवार से आपका भी सर मार लेता। कहाँ कह रहा है ये रसूलुल्लाह से? मस्जिद में, जहाँ सारे असहाब बैठे हुए हैं, सब रसूलुल्लाह के दाएं बाएं बैठे हुए हैं। और इसने कहा अभी मैं आपकी तलवार से जो है वो सर मार लेता आपका। जैसे ही कहा तो अब साहबा को गुस्सा तो आना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो रही है। तो एक साहब जो है वो बड़े जज्बाती थे, खड़े हो गए और उन्होंने जो है वो तलवार खींच ली। अब मैं देखिए उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं फ़कत इतना कह रहा हूँ कि वो गुस्से के बड़े तेज थे, या अल्फाज बदल कर कह देता हूँ कि इन्होंने अभी तलवार निकाल ली। लेकिन अजीब बात यह है कि जहाँ तलवार निकालने का ना कहें वहाँ निकाल लेते हैं, और जहाँ कहे कि निकाल लो वहाँ पहाड़ों पर चढ़ जाया करते हैं। अब आप समझ गए कि कौन था। उसने तलवार खींच ली और आकर इस जो है वो बद्दू के गर्दन पर रख दी और कहा कि तूने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की, तुझे अभी कत्ल कर दूंगा। रसूलुल्लाह ने उस बद्दू को कुछ बोलने के बजाय ऐसे कहा पीछे हटो, जाओ उधर जाके बैठो दोबारा। कहाँ बीच में आ जाते तुम, जाओ उधर बैठो। बिठा दिया रसूलुल्लाह ने। और उसके बाद इससे कहा कि या अखा बनी सुलैम अहाकज़ा तफ़अलुल अरब, ओ बनी सुलैम के मेरे भाई, क्या अरब का यही तरीक़ेकार है? क्या आकर इसी तरीके से हमारी महफ़िल में हमारी गुस्ताखी करते हैं? ये कोई अखलाक तो नहीं है। अरे हमारी ही महफ़िल में आकर हमें झूठा कह रहे हो, हमें तो आसमान वाले सच्चा कहकर बुलाते हैं, तुम हमें झूठा कह रहे हो, हमारी ही महफ़िल में हमारी बदनामी कर रहे हो। उसके बाद कहा देखो जिसने हमारी बुराई की, जिसने हमारी गुस्ताखी की, परवरदिगार आलम उसको जहन्नुम में डाल देगा। उसके बाद कहा देखिए यही घराना है जो बहुत जल्दी माफ़ कर देता है। वाकई जो कहते हैं अल्लाह की सिफत है सरी और रदा, बहुत जल्द राज़ी हो जाने वाला, उस सिफत का मज़हर है ये घराना। जैसे ही जो है वो इसने गुस्ताखी की, रसूल ने फ़ौरन कहा अस्लिम तस्लिम मिनन नार, इस्लाम ले आ, आग से निजात मिल जाएगी। सिर्फ इस्लाम ले आ, माफ़ कर दिया। उसने कहा मैं और इस्लाम लाऊं, मैं और आप पर ईमान लाऊं, मैं और आपका कलमा पढ़ूं? मैं कोई कलमा नहीं पढ़ता। उसके बाद कहा हाँ, आस्तीन से उसने निकाला गो को, याद है ना, गो को निकाला। उसने कहा अगर ये आपका कलमा पढ़ ले और ये आपकी गवाही दे दे रिसालत की, तो फिर मैं आपका कलमा पढ़ लूँगा। अब उसने ज़मीन पर फेंका और ये सोच कर के ये तो बेज़ुबान जानवर है, ये कहाँ गवाही देगा, तो मुझे भी कलमा नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सामने वो बैठा है जिसके हाथों पर बेजान कंकरियाँ बोल पड़ती हैं। लिहाजा उसने फ़ौरन गो को फेंका। अब जैसे ही गो को फेंका तो अब वो गो उतरते ही भागने लगी, जानवर है भाई, उतर के ही भागने लगी। और जैसे ही भागी तो रसूल अल्लाह ने मुखातब किया अय्युहा ज़ब अक़बिल इलैहि, नाम लिया। ज़ब कहते हैं अरबी में गो को। कहा ओ ज़ब, ओ गो, ओ सुस्मार, इधर आ वापस। अब वो जो भागती हुई गो थी वो रुकी, वहीं से पलटी और रसूल अल्लाह के आगे सामने खड़ी हो गई। आप नहीं समझे, जानवर थी लेकिन इतनी समझ थी कि अगर रसूलुल्लाह भागते हुए को बुलाए तो वापस आ जाना होता है। आकर खड़ी हो गई रसूलुल्लाह के सामने और दोनों निगाहें रसूलुल्लाह की आंखों में डाल दी और निगाहें जमा कर रखी। और रिवायत के लफ्ज़ है निगाहें जमा कर ही रखी जब तक रसूलुल्लाह ने कुछ ना पूछा। गोया इबादत में मसरूफ़ है, रसूलुल्लाह को देखे जा रही है, क्योंकि इसका भाई वो है जिसके चेहरे की तरफ देखना इबादत है, लिहाजा रसूल के चेहरे की तरफ देख रही है। रसूलुल्लाह ने कहा मन अना, कौन हूँ मैं? अब उसे परवरदिगार आलम ने गोयाई अता की। उसने क्या कहा? ये नहीं कहा कि तुम मोहम्मद हो, कहा अंत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुतल्लिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मनाफ। 5 पुश्ते गिना दी। ये नहीं कहा कि मोहम्मद। देखिए इशारा करता हूँ, जिसका शजरा महफूज हो तो ऐसे ही बताया जाता है। फौरन बताया, 5 पुश्ते गिनवाई। और जब 5 पुश्ते गिनवा दी तो रसूलुल्लाह ने फौरन कहा मन ताबुद, इबादत किसकी करती है? अब जैसे ही पूछा तो उसने कहा अअबुदुल्लज़ी फलकल हब्बा, उसकी इबादत करती हूँ कि जिसने दाने को शिगाफ्ता किया है, उसकी इबादत करती हूँ कि जिसने इब्राहीम को खलील बनाया और आपको अपना हबीब बनाया है, उसकी इबादत करती हूँ। अब जैसे ही कहा तो वो जो बद्दू था वो खड़ा हुआ देख रहा था। उसने कहा, शर्मिंदा हुआ, कहा ये जानवर कलमा पढ़ रहे हैं, हम क्या इनसे भी बदतर हो गए?
کہ ہم اس رسول پر, سچے رسول پر ایمان نہیں لا رہے. اس نے فوراً کہا یا رسول اللہ مد یمینک, اپنا ہاتھ بڑھائیے. جیسے رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. روایت میں ہے اسلم الاعرابی, اعرابی مسلمان ہوا. آگے کہا وحسن اسلامہ, اچھا مسلمان ہوا. بھائی سیدھا سیدھا راوی کہہ دیتا اسلم الاعرابی, اعرابی مسلمان ہو گیا. یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ اچھا مسلمان ہوا؟ معلوم ہوا کہ راوی دیکھ رہا تھا کہ مسجد میں کچھ ایسے مسلمان بھی بیٹھے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر داغ ہیں, لہذا کہا یہ ویسا مسلمان نہیں بلکہ اچھا مسلمان ہوا. اور اس کے بعد رسول اللہ نے اسے قریب بلایا, کہا میرے قریب آؤ. جیسے ہی قریب آیا تو کہا کہ اپنے اصحاب کو دیکھ کر کہا علم سورۃ من القرآن, اسے ذرا قرآن کی اب ایک آدھ سورہ سکھا دو کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا ہے. صحابی اسے لے کر بیٹھ گئے, قرآن کا سورہ سکھانے لگے. قرآن کا سورہ سیکھ لیا اس نے. رسول اللہ کے پاس آیا, کہا یا رسول اللہ اب اجازت دیں, میں واپس جا رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا تمہیں بھائی کہا ہے, بھائی کا فرض ہوتا ہے کہ بھائی سے پوچھا جائے کہ کسی چیز کی تمہیں ضرورت تو نہیں ہے, کوئی حاجت تو نہیں ہے تمہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے قبیلے میں 4000 افراد ہیں اور 4000 افراد میں سب سے غریب اور تنگ دست میں ہوں, اور میرے پاس اتنا بھی سامان و سفر نہیں ہے کہ میں اپنے گھر تک واپس پہنچ سکوں. لیکن آپ سے کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی اس نے نہیں کہا. رسول اللہ نے کہا کہ ابھی ہم تمہاری واپسی کا سامان کر دیتے ہیں. اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ جو کوئی تم میں سے اس بندے کو ایک ناکہ دے دے, ایک سواری دے دے, کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت میں ناکہ دلوا دوں گا. رسول اللہ صرف ناکہ نہیں دلوا رہے, جنت میں ناکہ دلوا رہے, مطلب ساتھ میں جنت بھی دلوا رہے ہیں. کہا جنت میں ناکہ دلوا دوں گا. اس کے بعد کہا کوئی ہے جو اسے تاج پہنائے, جو اسے تاج پہنائے گا اللہ اسے تقویٰ کا تاج پہنا دے گا. تاج عربی زبان میں امامے کو بھی کہا جاتا ہے, لہذا کہا جو کوئی تاج پہنائے گا اللہ تقوی کا تاج پہنائے گا. اب کوئی اٹھے نہ اٹھے امام المتقین اٹھ گئے اور فوراً کہا یا رسول اللہ میں تاج پہناؤں گا. اپنا ماما اتارا اور جا کر پہنا دیا. اس کے بعد کہا ہے کوئی تم میں سے جو اسے زیادہ سفر دے دے. زیادہ سفر کسے کہتے ہیں؟ راستے میں کھانے پینے کا سامان, ضرورت کا سامان. کہا ہے کوئی جو اسے ضرورت کا سامان دے دے, کھانے پینے کا. اب کسی کے پاس تھا نہیں. کہا جو اسے سامان دے گا, جو زیادہ سفر دے گا اللہ اسے زیادہ تقویٰ دے گا. اب دیکھیے زیادہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر رک کر ایک بات سن لیجیے. دیکھیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ جس بندے کی جان نکل رہی ہو, حالت احتضار میں ہو, جان کنی کے عالم میں ہو, روح نکل رہی ہو, تو اسلام نے کئی باتوں کا حکم دیا ہے. پانی پلانا, سورے پڑھنا, کئی جو ہے وہ دعاؤں کا حکم دیا ہے, نہ جانے کتنی باتوں کا حکم دیا ہے. لیکن 2 اہم باتیں ہیں. ایک کا اسے بار بار جنت کی بشارت دے دو, یہ جو مرنے والا ہے اسے جنت کی بشارت دو کہ جنت مبارک ہو تمہیں, تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تم ہی جنتی ہو, جنت کی بشارت دو. کیوں؟ کیونکہ جو مر رہا ہوتا ہے یہ تکلیف میں ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. لہذا کہا کہ جو ہے وہ جنت کی بشارت دو. اور دوسرا حکم دیا لقنوا لا الہ الا اللہ, اسے زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہو. کیوں؟ اگر کسی کا اختتام لا الہ الا اللہ پر ہو گیا تو وہ فلاح پا گیا اور شرک سے نجات پا گیا. اب سنیے رسول اللہ نے کہا جو کوئی زیادہ سفر دے گا اسے زیادہ تقویٰ ملے گا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ زیادہ تقویٰ کیا ہے؟ کہا دیکھو سنو, اگر کوئی اسے آخر وقت میں کلمہ پڑھانے والا نہ ہوا تو ایسا شخص جس نے اپنے مومن بھائی کو زیادہ سفر دیا ہو تو کسی کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں, اللہ اس کی زبان پر خود کلمہ جاری کر دے گا, اللہ اسے کلمہ پڑھائے گا, یعنی وہ مسلمان ہو کر مرے گا. کتنی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا, اسے زیادہ سفر دینا. جناب سلمان اٹھ گئے, کہا یا رسول اللہ میں دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ جانتے تھے سلمان کے حالات اچھے نہیں ہیں, نہیں دے سکتے. کہا سلمان کہاں سے دو گے؟ کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا انتظار کیجیے, لے کر آتا ہوں ابھی. سلمان چلے, یہاں پر انتظار ہو رہا ہے. جناب سلمان گئے, ایک ایک زوجہ رسول کے دروازے پر گئے اور دروازے پر دستک دے کر کہا کوئی ہے جو مجھے زیادہ سفر دے دے, میں لوٹا دوں گا. لیکن ہر دروازے سے مایوس ہو گئے. جا اس لیے رہے تھے تاکہ بعد میں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارے پاس تو آئے ہی نہ تھے, لہٰذا سلمان پہلے ہی چلے گئے. اب جب مایوس پلٹ رہے تھے تو واپسی میں نگاہ پڑی دروازہ فاطمہ پر, اور جناب سلمان کو معلوم تھا یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. آگے دروازے پر دستک دی, جناب زہرا کی آواز آئی, کہو سلمان کیا بات ہے؟ کبھی بھی ایسا ایسا ماجرا ہے, آپ کے بابا سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ زیادہ سفر دے دوں گا, کھانے پینے کا سامان. جناب زہرا نے کہا سلمان تم تو جانتے ہو کہ ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں, اور قد اضطربا فی شدت الجوع, حسن اور حسین بھوک کی شدت سے 3 دن سے تڑپ رہے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو میں کہاں سے دوں تمہیں؟ جناب سلمان نے کہا ٹھیک ہے بی بی. جناب سلمان واپس پلٹنے لگے. جناب زہرا نے روک لیا, سلمان رکو, اب جب تم ہمارے دروازے پر آ گئے ہو تو میں اپنے دروازے سے خیر کو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی, کہ رک جاؤ.
جناب زہرا گئی، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو دیکھنے لگی کہ کوئی چیز مل جائے جس سے مدد کر سکوں، لہذا جناب زہرا نے کیا دیا لا کر؟ اپنی چادر جس پر پیوند لگے ہوئے تھے، وہ چادر لے کر آ گئی، کہا سلمان جا کر اسے فروخت کرو۔ سامعین محترم، روایت کے جملے ہیں، روایتیں کہتی ہیں کہ جناب زہرا کی چادر بازار میں کئی مرتبہ بکنے کے لیے آئی ہے اور کئی برکتیں اس کی، کسی کو مسلمان کر دیا، کسی کی کچھ کرامت ہو گئی، کئی واقعات ہیں۔ آخر میں ایک روایت پڑھ لوں گا۔ جناب سلمان کو چادر دی، کہا اس سے لے جاؤ اور جو ہے وہ دیکھو جو ہو سکتا ہے کر لو۔ جناب سلمان چادر لے کر چلے، آئے واپس تو کچھ آٹا اور کچھ کھجورے لے کر آ گئے، کہا بی بی یہ ملا ہے۔ جناب زہرا نے آٹا لیا اور اپنے ہاتھوں سے جناب زہرا نے روٹیاں بنا کر سلمان کو دی۔ روایت کے جملے 3 روٹیاں بنی، تینوں سلمان کو دے دی۔ جناب سلمان واپس ہونے لگے تو کہنے لگے کہ مجھے شرم آنے لگی کہ شہزادی بھی تو بھوکی ہے، حسن اور حسین بھی تو بھوکے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کہتا ہے میں نے ایک روٹی اٹھائی اور شہزادی کو دے دی کہ شہزادی یہ 2 اس کے لیے کافی ہو جائے گی راستے میں، آپ یہ ایک روٹی اپنے لیے رکھ لیجئے، حسن اور حسین کو دے دیں۔ جناب سلمان نے کہا، جناب فاطمہ نے کہا سلمان نہیں، نیت جب اس کے لیے کی تھی تو ساری کی ساری اسی کی ہیں، لے جاؤ۔ روٹی دی، سلمان لے کر آئے، رسول اللہ نے عرابی کو دی۔ رسول اللہ نے پوچھا سلمان فاطمہ کے گھر میں تو 3 دن سے فاقے ہیں، پھر کہاں سے آئی یہ روٹیاں؟ جناب سلمان نے سارا ماجرا بتایا۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رسول اللہ روتے روتے دروازہ فاطمہ پر پہنچے، سلام کیا، اندر آئے۔ اس کے بعد دیکھا حسن اور حسین فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کس بچھونے پر لیٹتے تھے؟ جس پر امیر المؤمنین کی سواری گھاس کھایا کرتی تھی، اسی پر حسنین سویا کرتے تھے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں فدق کی مالیت کتنی تھی، لیکن زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، اسی بچھونے پر سویا کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے دیکھا دونوں بچے بیمار ہیں، فاقے کی حالت میں۔ جناب زہرا کے چہرے کی طرف دیکھا، رسول اللہ کی آنکھوں سے اور آنسو نکلے۔ کیوں؟ جناب زہرا کی آنکھیں اندر چلی گئی تھی کیونکہ 3 دن سے بھوکی تھی، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور کچھ نہیں کھایا تھا، امیر المومنین کی حالت متغیر تھی۔ رسول اللہ بیٹھ گئے، سامنے علی و زہرا کو بٹھایا، ایک زانو پر حسن کو بٹھایا، ایک زانو پر حسین کو بٹھا لیا، اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پالنے والے یہ میرے اہل بیت ہیں اور انہوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، تو ان کی مشکل کشائی فرما اور انہیں ہر رزق سے دور فرما۔ جناب فاطمہ کہتی ہے میرے بابا نے یہ دعا کی، ادھر میں اٹھی اور گئی اپنے حجرے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد پروردگار عالم سے دعا کی، پالنے والے تیرا نبی آیا ہے اور گھر پر کھانے کی حاجت لے کر آیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تیرا نبی، یہ نہیں کہا میرا بابا، کہا تیرا نبی میرے گھر سے کھائے بغیر چلے جائے، تو کچھ نہ کچھ انتظام کر۔ ابھی زہرا نے یہ کہا جنت سے کھانا آ گیا، اور جناب زہرا نے اپنے بابا کے سامنے بچوں کے سامنے رکھ دیا اور اس کے بعد کہا کہ بابا یہ کھانا آ گیا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ زہرا کہاں سے آیا؟ کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے فاطمہ جیسے مریم کے لیے کھانا آیا کرتا تھا ویسے اللہ تمہارے لیے بھی جنت سے کھانا بھیجا کرتا ہے۔ بس سامعین محترم ایک جملہ میں نے کہا کہ یہ چادر وہ ہے جو کئی مرتبہ بازار میں بکنے کے لیے آئی ہے۔ اب توجہ رکھیے گا اور یہ روایت سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں کہ میں منزل مصائب پر چلے جاؤں۔ سامعین محترم توجہ، ایک سائل جناب زہرا کے دروازے پر آیا، دروازے کو دستک دی، کبھی بھی اگر کچھ مدد ہو سکتی ہے تو مدد کر دیں۔ شہزادی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ سائل نے کہا بی بی بڑی حسرت سے آیا ہوں، اگر کچھ دے سکتی ہیں تو دے دیں۔ جناب سیدہ اندر گئی اور کیا لے کر آئی؟ چادر، پیون زدہ چادر، لیکن آ کر اس فقیر کے ہاتھ میں نہیں دی۔ دیکھا جناب سلمان بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پر، کیونکہ جناب سیدہ جانتی ہیں یہ چادر اتنی بابرکت ہے کہ ہر ایک اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ فوراً جناب سلمان سے کہا سلمان اس چادر کو پکڑو، جا کر فروخت کرو اور جو مل جائے اس سائل کو دے دو۔ جناب سلمان کہتے ہیں میں نے چادر کو لیا اور چادر لے کر آ گیا بازار کے بیچوں بیچ۔ توجہ رکھیے گا برائے مہربانی، چادر لے کر آ گئے بیچوں بیچ اور بازار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب سلمان کہتے ہیں چادر میں نے ہاتھوں پر اس طرح پھیلائی ہوئی ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ سے کہا نہیں جاتا، میں کس زبان سے کہوں کہ میں محمد کی بیٹی کی چادر بیچنے آیا ہوں؟ کہا مجھ سے نہیں کہا جا رہا، کہا میری زبان سے لفظ نہیں نکلتا، مجھ سے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ کہا ایک یہودی گھر سے باہر آیا، اس نے چادر کو دیکھا، کہا سلمان بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا بس اتنا سا رک جاؤ کہ میں اپنی کتاب سے اس چادر کو پرکھ لوں، پھر چادر خرید لوں گا۔ جناب سلمان نے کہا اجازت ہے۔ گھر گیا، اپنے پرانے صحیفے اور کتابیں لے کر آیا، بار بار صفوں کو الٹتا جاتا ہے، چادر کو دیکھتا جاتا ہے، پھر صفحے الٹتا ہے، پھر چادر کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد کہتا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہی چادر ہے۔ اس کے بعد گھر گیا، صحیفے رکھ کر آیا، سلمان چادر خریدنا چاہتا ہوں۔ جناب سلمان نے کہا اللہ قیمت دے چادر لے لے۔ کہا نہیں ادھر نہیں،
تمہارے رسول کے سامنے خریدوں گا۔ آئے رسول اللہ کے پاس، جیسے ہی رسول اللہ کے پاس پہنچے، رسول اللہ کو سارا ماجرا بتایا۔ رسول اللہ کو کہنے لگا، یہودی تھا، کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری زمانے کا جو نبی ہوگا اس کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے آئے گی۔ یا رسول اللہ، اچھے سے چادر کو پرکھ لیا ہے، یہ وہی چادر ہے، یہ وہی بابرکت چادر ہے، میں جانتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہو گیا آپ رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا، گواہی دی کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب آخری جملہ سن لیں، جناب سلمان نے چادر کو بڑھایا، کہا یہ اب چادر خرید لے، اب تو مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے بڑا حساس جملہ کہا سلمان، جب یہودی تھا تب اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ سلمان کیسے چادر کو ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ سامعین محترم، انصاف سے بتائیے گا، جس بیوی کی چادر کو ہر ایک ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیا یہ حق بنتا تھا کہ اسی بیوی کے دروازے کو پیٹا جائے؟ جس بیوی کی چادر کو ہر ایک نہیں چھو سکتا، کیا حق بنتا تھا کہ اس کے دروازے پر آ کر لاتیں ماری جائیں؟ کیا حق بنتا تھا کہ اس شہزادی کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا جائے؟ سامعین محترم، آپ مصائب سن چکے ہیں، آج مجھے خدا کے لیے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ اپنی آوازوں کو بلند کیجیے۔ آج رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، آج حسن اور حسین یتیم ہو رہے ہیں، آج زینب و ام کلثوم یتیم ہو رہی ہے۔ عزاداروں، جانتے ہیں جناب سیدہ زخمی حالت میں ہیں، جانتے ہیں نا کیسے زخمی ہے جناب سیدہ؟ جناب سیدہ کے چہرہ سرخ ہو چکا ہے کیونکہ تماچے کا نشان ہے، کان زخمی ہو چکے ہیں کیونکہ ان سے بھی خون بہا تھا، سینہ زخمی ہے کیونکہ اس میں لوہے کی میخ پیوست ہوئی تھی، پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، سر پر شہزادی ایک پٹی باندھ کر رکھتی ہے ہمیشہ۔ عزاداروں، جانتے ہیں جناب سیدہ زخمی حالت میں ہے، بیمار ہے جناب سیدہ۔ سامعین محترم، جناب سیدہ گھر میں ہے، آپ جانتے ہیں مختلف عورتیں تیمارداری کے لیے آتی تھیں۔ آپ جانتے ہیں جب لوگ تیمارداری کے لیے آتے ہیں تو حوصلہ دیا کرتے ہیں۔ جب امیر المومنین ایک دن گھر میں آئے نا، سنیے گا اگر محسوس کر سکے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے نا تو دیکھا کہ جناب زینب اپنا سر زانوں پر رکھ کر زاروں قطار رو رہی ہیں اور بلند آواز سے گریہ کر رہی ہیں۔ امیر المومنین نے دست شفقت اپنی بیٹی کے سر پر رکھا، کہا اے میری بیٹی، اے میری زینت، اے میری بچی، کیا ہو گیا؟ آپ اس طریقے سے کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کیوں بلند آواز سے رو رہی ہیں؟ جناب زینب نے رو کر کہا، بابا، انصار کے بھی کچھ عورتیں آئی تھی ماں سے ملنے، ماں کو دیکھ کر گئی تھی اور کہتے ہوئے جا رہی تھی اب زہرا بچنے والی نہیں ہے، اب زہرا بچنے والی نہیں ہے۔ عزاداروں، بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کی جاتی، خصوصاً وہ بچے جو ماں سے پیار کرتے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، اپنی صداؤں کو بلند کرتے آئیے۔ شہادت کی شب ہے، زمانے کے امام ہوں گے، حسن اور حسین پرسہ لینے آئے ہوں گے۔ بس عزاداروں، ایک دن امیر المؤمنین گھر کی طرف چلے، آپ جانتے نا جناب سیدہ زیادہ تر بستر پر آرام کرتی تھی، شہزادی اٹھتی نہیں تھی، یا تو نماز کے لیے اٹھتی تھی یا جنت البقیع سے باہر جا کر گریہ کرنے کے لیے اٹھتی تھی، ورنہ پورا دن شہزادی بستر پر آرام کرتی تھی۔ عزاداروں، ایک دن علی نے دروازے پر دستک دی، سنیے گا مظلومیت علی، دروازے پر دستک دی، فضہ جانے لگی، جناب زہرا نے کہا فضہ رکو، میں دروازہ کھولوں گی، جناب فضہ ہٹ گئی، جناب سیدہ گئی، دروازے کو کھولا، امیر المومنین نے دیکھا، شہزادی سے کہنے لگے اے شہزادی، آپ نے زحمت کیوں کی؟ آپ اٹھ کر کیوں آئی؟ آپ تو تکلیف میں ہیں۔ جناب سیدہ نے روتے روتے کہا اے علی، میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، یا علی میں نے سوچا آپ کو آ کر سلام کروں، یہ کہنا تھا، کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا سیدہ بات یہ نہیں ہے، ارے اب تو مرحلہ یہ ہے، اب اگر علی سلام کرتا ہے کوئی جواب۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔
شہزادی کوئی غم نہ دے، اے علی اب مجھے کوئی سلام، آپ کو میں سلام کروں گی۔ علی نے کہا زہرا اب مجھے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، بس عزادارو سنیے یہاں سے جناب زہرا کی وصیتیں۔ جانتے جناب زہرا نے امیر المؤمنین کو بلایا، امیر المؤمنین سرہانے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی سرہانے بیٹھے نا، سنیے گا، جناب سیدہ نے علی کو دیکھا، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ امیر المؤمنین نے آنسو صاف کیے اور کہا سیدہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا یاد کر کے رو رہی ہیں؟ سیدہ نے کہا یا علی میرے بعد آپ پر جو ظلم ہوں گے وہ یاد کر کے رونا آ رہا ہے۔ بس علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، علی کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، کبھی زخمی سینے پر لگائے، کبھی زخمی پہلو پر لگائے، کبھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر لگائے۔ علی نے کہا زہرا یہ کیا کیا؟ جناب زہرا نے کہا بابا نے کہا تھا مظلوم کے آنسو ہر بیماری کے لیے شفا ہوتے ہیں۔ اے علی تو مظلوم ہے، میں بیمار ہوں، ارے میری پسلیاں، میرا سینہ، میرا بازو، اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، ہاں ہاں یہی حق ہے رونے کا، صدائیں بلند کرتے آئیے، سروں کو جھکائیں اگر شرم آتی ہے، لیکن چیخیں مار کر روئیے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی جا رہی ہے، حسنین یتیم ہو رہے ہیں، زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے۔ بس عزادارو امیر المؤمنین سرہانے بیٹھے ہیں، اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ نے کہا اے علی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، آخری وقت ہے نا۔ امیر المومنین نے کہا کہو زہرا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا اے علی اگر میں نے کوئی کوتاہی کر دی ہو آپ کی خدمت میں تو اے علی زہرا شرمندہ ہے، زہرا کو معاف کر دینا۔ علی رونے لگے، کہا زہرا کیسی باتیں کر رہی ہیں، ارے آپ تو میری محسنہ ہیں۔ بس عزادارو جناب زہرا نے وصیت کی، کہا اے علی کفنی باللیل ودفنی باللیل، اے علی رات میں کفن دینا، رات میں غسل دینا، رات میں دفن کرنا، اور فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آ سکے کیونکہ انہوں نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں۔ اس کے بعد کہا سنیے گا مصائب کا جملہ، اگر دل پر چوٹ لگے تو ضرور روئیے گا۔ امیر المومنین نے کہا زہرا اور کیا کہنا چاہتی ہے؟ جناب زہرا نے کہا اے علی میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا دھیان رکھنا۔ اے علی یہ بات کا دھیان رکھنا، حسن کو رات کو پیاس نہیں لگتی ہے، لیکن جب میرا حسین راتوں کو سوتا ہے اسے پیاس بڑی لگتی ہے۔ سرہانے پانی ضرور رکھنا، ایسا نہ ہو حسین اٹھے پانی نہ ملے، اماں کو بڑا یاد کرے۔ یا زہرا حسین کے سرانے پانی ضرور رکھنا، میرے بچے کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ میں کہوں گا بی بی آج تو پانی رکھوا دیا، کل کربلا میں یہی حسین جب 3 دن کا پیاسا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، صدائیں بلند کرتے آئیے۔ اس کے بعد جناب زہرا نے کہا اے علی میرے بچوں کا دھیان رکھنا۔ اس کے بعد جانتے کیا کہا؟ سیدوں کی نظر ایک جملہ کرتا ہوں۔ جناب زہرا نے کہا اے علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو سلام ضرور کہنا۔ عزادارو آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جب بھی مجلس میں آؤ ایسے آؤ کہ اپنی ماں کے لیے آ رہے ہو، کیونکہ علی امت کا باپ ہے، فاطمہ علی کی زوجہ ہے۔ اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہا کرو اماں آپ نے ہمیں سلام دیا تھا، ہم حاضر ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو امیر المؤمنین اٹھے، وصیتیں تمام ہوئی، مسجد کی طرف گئے۔ جناب زہرا اٹھیں، اسما بنت امیس سے کہنے لگی اسما میں نے گھر کا سارا کام کر دیا ہے۔ اس کے بعد اپنے بچوں کو بلایا، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ آپ نے سن لیا عزادارو کیسے کنگھی کی ہوگی؟ زہرا کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے،
زہرا کا ہاتھ شکستہ ہے. زہرا نے کنگھی کی, بچوں کو آخری بار پیار کیا, حسن اور حسین کو بھیجا, جاؤ میرے بچوں نانا کی قبر پر جاؤ, ماں کے لیے دعا کرنا. دونوں بچے چلے. اسما سے کہا اسما گھر کا سارا کام کر دیا ہے, اسما 2 وقت کا کھانا بنا لیا ہے, اسما میرے بچے آئے تو ان کو کھانا کھلا دینا. اسما اب میں حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھ لینا میں زندہ ہوں, لیکن جیسے ہی تسبیح رکے سمجھنا رسول کی بیٹی چلی گئی. بس عزادارو, اسما کہتی ہے تسبیح کی آواز آتی رہی, کچھ دیر گزری تسبیح بند ہو گئی. اسما کہتی ہے میں رونے لگی, میں نے رو کر کہا یا بنت المصطفیٰ, اور رسول کی بیٹی, یا بزت المصطفیٰ, یا حبیبت حبیب الرحمن, یا راحت روح المصطفیٰ, مجھے جواب دے. جب کوئی جواب نہ دیا عزاداروں صدائے بلند کرو. اسما نے کہا انا للہ, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. چلی گئی رسول کی بیٹی, پہلو شکستہ, بازو شکستہ, رسول کی بیٹی دنیا سے گئی. یہاں ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلا, حسن اور حسین آئے, حجرے میں جانا چاہتے تھے. اسما نے راستہ روکا, بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں کے پاس جانا. بچوں نے کہا اسما اے نانی جان, آپ کو پتا ہے ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا, اماں کھلائے گی ہم کھائیں گے. اسما رونے لگی, بچے سمجھ گئے, بچوں نے امامہ پھینکا, حجرے میں گئے, اماں سے لپٹ گئے. اماں اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا. نہیں عزادارو تھک کر نہیں رونا, صدائے بلند کرو, چیخیں مار کر گریا کرو رسول کی بیٹی پر. یہ وہ رسول کی بیٹی ہے جسے مسلمانوں نے رونے نہ دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا. حسن اور حسین آ گئے. اب سنیں گے روایت کے جملے, بڑا سخت جملہ ہے. بچے ہیں نا, ماں کے لاڈلے اور پیارے بچے ہیں. حسن روایت میں ماں کے سرانے بیٹھ گئے, حسین ماں کے قدموں سے لپٹ گئے. دونوں بچے رو رہے تھے. حسن نے رو رو کر کہا کلمینی کلمینی یا اماں قبل ان تفارق روحی من بدنی. اماں حسن سے بات کر لو ورنہ حسن کی روح نکل جائے گی, حسن زندہ نہ رہے گا. ادھر حسین نے قدموں کو چوما, کہا اماں تیرا حسین ہوں, کلمینی مجھ سے بات کرو ورنہ میرا جگر پھٹ جائے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا. تھکیں گے نہیں انشاءاللہ, گریا کریں گے. رسول کی بیٹی کی شہادت ہے. بس 2 سے 3 روایتوں کی اجازت دیں. بس عزادارو, حسن اور حسین روتے روتے گھر سے نکلے. سب سے پہلے نانا کی قبر پر جا کر خود کو گرا دیا. رو رو کر کہتے رہے نانا ہم یتیم ہو گئے نانا. بچے اٹھے, آئے مسجد میں اپنے بابا کو خبر دینے. امیر المومنین سنیے گا, علی مسجد میں کھڑے ہیں. آپ جانتے ہیں نا, اگر کوئی غم کی بات ہو, کوئی سامنے سے نہ بتا سکے تو پشت سے بات کرتا ہے. روایت کے جملے, حسن مولا آئے, اپنے بابا کو پشت سے پکڑ کر کہنے لگے بابا اماں دنیا سے چلی گئی, بابا بابا اماں چھوڑ کر چلی گئی. روایت کے جملے ہیں فَوَقَعَ عَلَى وَجْهِ, علی منہ کے بل زمین پر گرے, منہ کے بل علی زمین پر گرے. ذرا سوچو, ساری دنیا جب مشکل میں ہوتی ہے یا علی کہتی ہے, یہاں یا علی نے کہا, کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا یا زہرا, زہرا آج میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. بس عزادارو علی اٹھے. روایت کے جملے اب سنتے جائیے. امیر المومنین چلے, لیکن روایت کے جملے علی سے چلا نہیں جا رہا تھا. علی گرے پھر اٹھے, پھر گرے پھر اٹھے. 18 سال کی فاطمہ تک ایسے ہی پہنچے جیسے کربلا میں حسین اکبر کے لاشے پر کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے.
اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. شہزادی کوئی غم نہ دے, بہت خوب گریہ کر رہے ہیں. بس عزادارو, آج مصائب نہ پڑے جائیں تو کب پڑے جائیں. جن کو رونا نہیں آتا شہزادی سے بھیک مانگے, 2 آنسوؤں کی خیرات طلب کرے. بس عزادارو, امیر المومنین گھر پر آئے. جانتے ہیں جب گھر پر آئے نا, دیکھا جناب زہرا دائیں پہلو کے بل لیٹی ہوئی ہے. جانتے کیسے؟ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور بی بی سو رہی ہے. عام بندہ دیکھے گا کہے گا سرانہ لے کر سو رہی ہے, لیکن دل کہتا ہے کہ شاید علی سے تماچے کا نشان چھپا رہی ہو. ایسا نہ ہو علی دیکھ لیں, علی سے برداشت نہ ہوگا. بس عزادارو, مختصر کیے مصائب. غسل و کفن کی تیاری ہونا شروع ہوئی. امیر المومنین نے غسل دینا شروع کیا. عزادارو, حسن اور حسین, زینب و ام کلثوم روایت میں ہے سارے رو رہے تھے. علی آئے, اپنے بچوں کو سینے سے لگایا, سر پر ہاتھ رکھا. میرے بچوں, دیکھو تمہاری ماں کی وصیت ہے, رات میں جنازہ دفنانا ہے. دیکھو ایسا نہ ہو تمہاری رونے کی آواز سے کسی کو پتہ چل جائے. بچوں رونا ہے تو آہستہ گریہ کرو. عزادارو ذرا سوچے, بچے کیسے سسک سسک کر رو رہے ہوں گے, گھٹ گھٹ کر رو رہے ہوں گے. بس عزادارو سنیے گا, علی غسل دیتے رہے. وہ علی جو اب تک بچوں کو کہہ رہے تھے آہستہ رو, ارے نہ جانے کیا ہوا, علی نے اپنا سر دیوار پر مارا, چیخ مار کر روئے, زور زور سے رونے لگے. زینب نے پوچھ لیا بابا کیا ہوا, ہمیں آہستہ رونے کا کہہ رہے ہیں, خود زور سے رو رہے ہیں. علی نے کہا زینب رائی تو احمرار اعینہا, ارے میں نے دیکھا تمہاری ماں کی آنکھیں تماچے کی وجہ سے لال ہیں, پہلو شکستہ ہیں, پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. بس عزادارو, غسل مکمل ہوا, جنازہ تیار ہوا. آخری جملے, 2 جملے کی اجازت دے دیں. جنازہ تیار ہو گیا. عزادارو, امیر المومنین نے آواز دے کر کہا یا زینب ویا ام کلثوم ویا حسن ویا حسین ہلموا تصفدوا عن امکم, آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو, اس کے بعد ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. ارے جنت میں ملاقات ہوگی. روایت کے جملے, زینب آگے آئی, خود کو ماں پر گرا دیا. ام کلثوم آگے آئی, حسن مجتبیٰ نے خود کو گرا دیا. علی نے کہا ارے میرا شہزادہ حسین کہاں ہے؟ حسین دکھائی نہیں دیتا. صدائیں بلند کرنا, آخری جملہ, کہا بابا وہ رو رہا ہے. حسین کو سینے سے لگایا, کہا حسین آؤ ماں کی طرف جاؤ. حسین کھڑے ہوئے, قدموں کی طرف کھڑے ہو کر کہا اماں یہ کیا ہو گیا؟ حسین تیرے پاس جب تک نہ آئے گا, جب تک تو نہ بلائے گی. علی کہتے ہیں زہرا کی سسکیاں بلند ہوئی, بندے کفن ٹوٹے, ہاتھ آئے, آجا حسین آجا. آجا میرے لال حسین. جناب زہرا نے سینے سے لگایا. عزادارو, جناب سیدہ شہادت کے بعد 2 دفعہ حسین کے لئے آئی. ایک آپ نے سن لیا, دوسرا بتاؤ جب کربلا میں حسین گھوڑے پر سنبھل نہیں رہے تھے, گر رہے تھے, ارے ایک تو کیاری ماں دامن پھیلا کر کہہ رہی تھی آجا حسین. بس عزادارو, آخری جملہ, فرشتوں میں کوہرام مچ گیا. عاطف غیبی کی صدائی, علی حسین کو ماں سے جدا کر لو. فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے, فرشتوں میں کوہرام مچا ہے. علی آگے بڑھے, حسین کے سر پر ہاتھ رکھا, سینے سے لگایا, کہا میرے لاڈلے, میرے شہزادے صبر کرو, میں آخری جملہ کہوں گا. اے حسین, آپ کی ماں کے جنازے پر یہ آپ کا مقدر آپ کو پیار سے ہٹایا. ارے وہ سکینہ جب آپ کے جنازے پر آئے, ارے کسی نے تماچے مارے, کسی نے تازیانے مارے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ خدا جانے علی نے رسول کی بیٹی کا جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا۔ دارو انشاءاللہ ہو سکا تو تدفین کے مصائب کل پڑھوں گا، اب سکت نہیں رہی، آپ نے بھی بہت گریہ کیا، بس آخر میں جناب زہرا کی خدمت میں توسل کرتے ہیں اور اس اعتراف کے ساتھ کہ اے شہزادی ہم نے تجھ پر گریہ کیا لیکن گریہ کا حق ادا نہ ہو سکا، ہم تجھ پر رو نہ سکے شہزادی، ہماری گستاخیوں کو معاف فرمانا، ہم حق ادا نہ کر سکے۔ میرے ساتھ پڑھیں گے یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، سب مل کر بآواز بلند یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ جناب زہرا کے مصائب کو تصور کرتے ہوئے، علی کی مظلومیت کو ذہن میں لاتے ہوئے سب مل کر یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا۔ ماتم جناب سیدہ، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی تمام مومنین کوشش کر کے ماتم میں شریک ہوئیے گا اور شہزادی کو پرسا دیجیے گا۔ ماتم جناب سیدہ۔